ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ تمام جہان آپ کے خلاف ہو، اگر آپ حق پرست ہیں، حق کے اوپر ہے، کامل یقین ہے، حق الیقین ہے، عین الیقین آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، تو اللہ کی نصرت اور آپ کی مدد جو ہے رب العالمین خود ہی فرمائے گا۔ وہ اللہ رب العالمین نے فرمائی، جب آپ کو جیخے کے اندر ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جائے، سوائے آپ کی رسیوں کے کسی چیز نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خود کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو مجھے جب آگ کے چیخے کے اندر ڈالا گیا، سب سے زیادہ نعمتوں کی بارش میرے رب نے جو ہے وہ چیخے کے مقام پہ جب آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، اس پہ جو ہے میرے رب نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش کی۔ سب سے زیادہ نعمتیں مجھے اللہ رب العالمین اس مقام پہ جو ہے وہ عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں پسندیدہ اوصاف کے مالک، اللہ کے فرمانبردار اور ہر بات کو چھوڑ کر حق پر قائم رہنے والے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ آدمی تھے، اور آپ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو جتنے بھی مذاہب اس وقت دعویٰ کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، جتنے بھی ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین کا جو بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑنے کا، تعلق بنانے کا اور مسلمانوں کو اس کا درس دینے کا کہتے ہیں، ان کا حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دی ہے، نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ آپ تو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی اور جد الانبیاء اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے۔ یہودی تو اللہ کے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ اور جو ہے وہ خدا بنائے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ عیسائیوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور اور تیسرا جو ہے وہ خدا کہہ دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہا کہ تینوں میں سے وہ تیسرے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو شرک میں اور کفر میں مبتلا کیا ہے، اور ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سازش کھیلی جاتی ہے، مقصد ہے میں باتیں بہت ساری کرنی ہے۔ ابراہیم کارڈ اب جو ہے وہ ان ملکوں نے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، انہوں نے کھیلا ہے کہ وہ ابراہیم سائن کرے، اور ہمارے ملک کو دعوت بھی دی گئی۔ تو کیوں اس کا پیچھے پس منظر یا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو اسرائیلی ایک حکومت انہوں نے بنائی ہے یا ملک انہوں نے بنانے کی کوشش کی، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے آپ بھول جائیں اور اسرائیل کو جو ہے وہ آپ ملک تسلیم کر لیں اور ان کے ساتھ تجارت کریں، ان کے ساتھ سیاسی وابستگیاں جو ہیں وہ آپ رکھیں، جو مظالم ہم نے ڈھائے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے اس کو آپ بھول جائیں۔ یہ ہے ابراہیم کارڈ۔